تو ان کا محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے بہت قرب کا تعلق تھا، تو وہ ان کو اپنے بزرگوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں۔ ایشیا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں میاں محمد اقبال بھٹی۔ آج ضلع فیصل آباد کی تحصیل تانلے والا میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وفاقی وزیر پہنچے ہیں خان شہادت علی خان کے ڈیرے پر۔ حالیہ خان شہادت علی خان کی وفات ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے درینہ ساتھی تھے، شہید بی بی کے درینہ ساتھی تھے اور قمر و زمان قاہرہ کے بھی درینہ ساتھی تھے۔ بات کرتے ہیں قاہرہ صاحب، خان شہادت علی خان کی وفات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ زندگی ختم ہونی ہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا جانا ان کے خاندان کے لیے، ان کے علاقے کے لیے تو ایک صدمہ اور تکلیف کا باعث ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بڑا شدید نقصان ہے۔ ایسے وفادار ساتھی، ایسے اپنے اصول پہ کھڑے رہنے والے جو جیتے رہے تو پارٹی کا پرچم تھامے رہے اور جانے لگے تو وصیت کر گئے کہ مجھے اسی پرچم میں دفنانا۔ یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح وہ چٹان کی طرح اپنے دوستوں، اپنی فیملی، اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمارے لیے، ان کے خاندان کے لیے ایک سبق ہے۔ میرے وہ کلیگ تو نہیں تھے، میرے تو وہ بزرگ تھے، لیکن میرے انتہائی شفیق بزرگ تھے۔ میں جب بھی یا وہ میرے پاس تشریف لائے یا میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیشہ بڑی عزت دی۔ ہماری بہن رحیلہ ہیں، ہم ساتھ تھے، تو اس وقت بھی جب کبھی وہ آتے تھے تو ان کا محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے بہت قرب کا تعلق تھا۔ بی بی ان سے بڑا شفقت، وہ بزرگ تھے بی بی شہید کے بھی، تو وہ ان کو اپنے بزرگوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں اور کئی دفعہ ان کی مثالیں ہوتی تھیں بہت ساری، جس طرح وہ اپنے دیسی جانگلی وسیب میں جو گفتگو بھی کرتے تھے وہ بڑی حکمت والی ہوتی تھی اور بی بی اس کو بہت انجوائے کیا کرتی۔ وہ میٹنگ تھی، میٹنگ میں انہوں نے پوچھا کہ بی بی بڑی ٹائم کی پنکچول تھی، بابا جی آپ لیٹ کیوں آئے ہیں، ناراض تھے، تو انہوں نے کہا بی بی میرے کو لدہ نہیں۔ بی بی حیران ہو گئی کہ لدہ کیا ہوتا ہے، تو پھر ان کو بڑا ٹائم لگا، واٹ از لدہ، انہوں نے ٹائم لگا سمجھنے میں کہ لدہ کیا، لدہ سے مراد کیا ہے۔ سے آپ ہمیشہ سینئر لیڈرشپ کے ساتھ رہتے ہیں، اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں پولیٹیکلی، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کب تک سٹیبل ہوں گے؟ سیاسی استحکام ہماری تو کوشش ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانی دے کے، اپنے سبق سیکھ کے، اپنی تاریخ سے، اس ملک کی تاریخ سے ہمیشہ ہم نے مفاہمتی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ بھلے ہمیں تانے بھی ملے ہیں، بڑے ہمیں تانے بھی، طنز بھی ہم پہ ہوئے ہیں، بڑے مکمکا کی باتیں بھی کی گئی ہیں، لیکن ان ساری باتوں کو اپنے سینے میں دفن کرتے ہوئے، جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو شہید نے ہمارے لیے مثال چھوڑی تھی کہ وہ بھٹو شہید کے بعد انہوں نے اس ملک میں جمہوریت بحال کرنے کے لیے شہید کے مخالفوں کے ساتھ بھی چل کے، جو اس وقت جمہوریت کی چھتری تلے آ گئے، ان کے ساتھ چلیں۔ محترمہ کے بھی یہی مثال تھی اور آج بھی ہماری یہی مثال ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو جاری جو بحران ہے ان کا علاج نکالنا ضروری ہے تاکہ ملک اور ملک کی عوام جو ہے وہ آسانی میں آئیں۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کل بھی ادا کر رہے تھے، آج بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے کل بھی مفاہمت کی کوشش کی تھی، ہم نے آج بھی مفاہمت کی کوشش کی ہے۔ اگر عمران خان صاحب ہماری پارٹی کی قیادت کا وہ بات سمجھ لیتے جو ہم نے مذاکرات کے عمل کو شروع کرنے کے لیے کی تھی، اور مذاکراتی عمل میں ہم چیزوں کو نزدیک لے آئے تھے، بات جہاں پہ آ کے ٹوٹی وہ صرف یہ تھی کہ جولائی کے مہینے میں کون سی تاریخ کو اسمبلی ٹوٹے گی۔ اس سے پہلے خان صاحب پیچھے ہٹ گئے اپنی بات سے، اور اس سے یہ سارا جو کرائسس ہے اور بڑھ گیا۔ میں سمجھتا ہوں بر وقت الیکشن ہو جائیں اور ملک کے اندر ایک فیئر انتخاب ہو، لوگوں کو آزادی سے رائے دینے کا حق ملے اور لوگ اپنا فیصلہ اصول اور انصاف کی بنیاد پہ کریں۔ لوگوں نے ساری جماعتوں کو دیکھا ہے، سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اور اب فیصلہ کرتے ہوئے لوگوں کی اہلیتیں بھی دیکھیں، ان کی وابستگیاں بھی دیکھیں اور جماعتوں کے کردار بھی دیکھیں۔ کون سی جماعت ہے جو جب سے بنی ہے پاکستان کو ہمیشہ کرائسس سے نکالتی ہے؟ ہمیں کبھی اقتدار نہیں ملا، ہمیں ہمیشہ ذمہ داریاں ملی ہیں اور ہم نے وہ ذمہ داریاں تاریخ میں نبھائی ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیے عمران خان کے جانے کے بعد جو پاکستان بچا، جس حالت میں وہ چھوڑا انہوں نے، کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی مکمل طور پہ فیل ہو چکی تھی۔ پرائے تو پرائے، اپنے دوست ممالک بھی ہم سے ناراض بیٹھے تھے،
عالمی ادارے ہم سے ناراض بیٹھے تھے، پاکستان کی اکانومی بڑی تیزی سے سنک ہو رہی تھی، اور پاکستان کے اندر ایک نفرت کا طوفان تھا جو عمران خان نے لوگوں کے ذہنوں میں بھر دیا، اپنے کارکنوں کو اتنا زیادہ متنفر کیا، اتنا زیادہ ان کے اندر بغض بھرا۔ ریورس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت کوشش کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بر وقت انتخاب، فیئر انتخاب، اور جن لوگوں کے خلاف اس وقت کیسز بنے ہیں ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں بنے ہیں، اس پہ بھی ہمارا موقف بڑا سیدھا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، اور جو کسی پہ الزام ہے وہ عدالت میں جا کے پروف ہونا ہے۔ جو الزام ہے وہ جس قانون کے زمرے میں آتا ہے اس قانون کے ذریعے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں انصاف ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس ملک میں انتخاب ہونا چاہیے۔ قمرالزمان خیرت صاحب تاندلے والا کے پی پی ایل کا 101 سے جو شمشید حیدر بھٹو ہیں، انہوں نے حالیہ اعلان کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، میں کیونکہ اس وقت تنظیمی امور نہیں دیکھ رہا، تو پیپلز پارٹی ایک پورا سمندر ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بسم اللہ۔ لوگوں نے اب تقریباً جو مین جماعتیں ہیں ان ساری جماعتوں کا ایکسپیرینس کر لیا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا، مسلم لیگ کو بھی دیکھ لیا، پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا، جے یو آئی کو بھی دیکھ لیا، ان کی قومی پالیسیاں بھی دیکھ لیں، اور یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہے جو کچھ ہم پہ الزامات تھے، جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک قصہ ہے، سارے اس عمل سے گزر گئے۔ اب لوگوں کو ججمنٹ کرنے کا ایک فیئر موقع ہے، اور لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، آج پاکستان میں پیپلز پارٹی نہیں، ہر جماعت کا کارکن یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سیاست جانتا ہے تو اس کا نام آصف علی زرداری ہے۔ اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو آصف زرداری کو لانا ہے، ورنہ معاملات الجھ جاتے ہیں۔ یہ تو طے شدہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ آئین کون دیتا ہے، آئین کون محافظ ہے، آئین کا، آئین کو ٹھیک کون کرتا ہے، آئین کے ذریعے اس ملک کو مضبوط کون کرتا ہے۔ یہ آئین کوئی صرف ایک کتاب نہیں ہے، آئین وہ اصول ہیں جن کے تحت آپ اس پورے نظام کو چلاتے ہیں، اس ملک کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اس کے خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم جب آئے ہیں ہم نے اسی پہ زور دیا کہ اس کے ذریعے ہم نے ملک کو باندھ کے رکھنا ہے، طاقت سے ملک نہیں چلا کرتے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے جو سارے صوبوں کو ان کے حقوق دیتی ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے جو ساری قوموں کو ان کی شناختیں دیتی ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے جو اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دیتی ہے، دنیا میں پاکستان کو باوقار بناتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے جب حکومت میں آتی ہے اس ملک کے دفاع کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی، یہ نعرہ ایسے نہیں لگتا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی ہے جو پرو پور، عام آدمی، غریب آدمی کے مسائل کے حل کے لیے وہ ہر عہد میں، وہ بھٹو شہید کا دور ہو یا بی بی شہید کا دور ہو یا ان کے جانے کے بعد ان کی جماعت کا دور ہو، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا باقی جو چیزیں ہیں، وہ کون ہے جو کون سی جماعت ہے جو یہ دیتی ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جو مزدوروں کو حقوق دیتی ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جو ان کو تحفظ دیتی ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جو عورتوں کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ، کمزور طبقات کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ تاجر کہنے کو تو دیگر جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے حالات بھی ہمارے دور میں خوشحالی کی طرف آتے ہیں۔ اس ملک کا کسان کبھی پیپلز پارٹی کی خدمات نہیں بھلا سکتا۔ جب پیپلز پارٹی کا دور آتا ہے، پیپلز پارٹی کسی حکومت کا حصہ ہوتی ہے، اس ملک کا کسان خوشحال ہوتا ہے، اس ملک کا مزدور خوشحال ہوتا ہے، اس ملک کا کسان تنخواہ دار طبقہ خوشحال ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو 50% تنخواہیں بڑھتی ہیں، یا 30% بڑھتی ہیں، یا 35%۔ ہمارے علاوہ کبھی یہ مثالیں نہیں بنی۔ آپ کتنے عرصہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں؟ میرے جی والد پیپلز پارٹی میں آئے تھے 1970 میں، اور وہ بھی بابا جی کی طرح اسی پرچم میں گئے۔ اس کے بعد وہ یہ پرچم ہمیں دے گئے۔ ان کے بعد میرے چچا تھے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، ایم پی اے رہے، ایم این اے رہے۔ ہم 1970 سے پیپلز پارٹی میں ہیں، سو میرا ایک طرح سے پیپلز پارٹی کا ساتھ بچپن سے ہے۔ عملی طور پہ میں سیاست میں 2001 میں آیا لوکل باڈیز میں، اور پھر 2002 میں میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا۔ اس کے بعد سے پھر پارٹی نے میری گرومنگ کی ہے، بہت مجھے عزت دی ہے، میرے بزرگوں کو بھی دی، مجھے بھی بہت دی، پارٹی کے عہدے دیے، بہت بڑے بڑے عہدے دیے،
جن کے میں قابل لائق نہیں تھا شاید وہ بھی عہدے دیے، مجھے وزارتیں دیں، گورنری دی، سب کچھ دیا، پارٹی نے عزت دی۔ سینئر وفاقی منسٹر قمر الزمان کہرا ہمارے ساتھ رہے، 1970 سے ان کے بڑے اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں، اور ان کا اب بھی یہی ارادہ ہے کہ جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔